लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। यह इस मुल्क की तल हकीकत है। आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। हम क्या करते, नहीं नहीं बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ फिर। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस को करना चाहिए ना, तो बोलेंगे ना हम सत्ता में आके करेंगे। जब सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे आपके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए करना है। करिए, सबके लिए करिए, लीडर बनाइए ना। लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते, आप तो लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं नहीं नहीं, हम डरते नहीं, हार के डर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको 1 मई 2 बार हारना पड़ेगा और फिर आप जीतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप नहीं भी जीत पाएंगे तो कम से कम आप जो वोट लेते हैं उससे इन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि मुसलमान जीत नहीं सकता, उनको आप बता सकते हैं कि देखो ये इतने वोट मैंने हासिल किए हैं, ये हमारी ताकत है। अभी मैं सुन रहा था हमारे प्रोफेसर मनोज झा साहब को, बड़े अच्छे आदमी हैं मगर मुझे थोड़ा उनकी राय, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। फिरका परस्ती का आगाज 2014 से नहीं शुरू हुआ। अगर आप वो किताब देखेंगे तो कभी भी 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने एमपी जीतकर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीते वो 1980 में और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं, 2014 से चीजें शुरू हुई हैं। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फिरका परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल खराब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 52 में भी खराब था, 56 में भी खराब था, 62 में भी खराब था, फिर इमरजेंसी में भी खराब था। माहौल खराब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ। ये इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब जाहिर है यहां पर बैठने वाले लोग जो इन सेकुलर पार्टियों को चाहते हैं, मुझे यकीन है कि आपको तकलीफ होगी, मगर सच्चाई यही है कि फिरका परस्ती 1950 से शुरू हुई। फिरका परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहेगी। फिरका परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने का मतलब आता है, मामला आता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं मियाँ जी को वोट नहीं दे सकते। ये खुली खुली बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये आप वोट नहीं दे सकते, हम मगर जब बरादरी की बात आएगी तो यकीनन सब वोट देंगे। मगर जहां पर मुसलमान की बात आएगी बोलेंगे नहीं वोट नहीं देंगे। अच्छा, आज आप कहेंगे पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी हैं, उन 4% में 26 एमपी, 26 एमपी में सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो 10 या 15% नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट में जीत कर आए हैं। एक तो तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के एमपी है, दूसरा हमारे अंसारी भाई थे, अफजाल अंसारी भाई थे। अब जितने उससे हटकर जो 24 एमपी जीत कर आए हैं, ये सेकुलर पार्टी की मेहरबानी नहीं है, ये 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है तो इसलिए जीत कर आ रहे हैं। तो इनका ये बोलना है कि हम जिताए, नहीं जिताए आप, तो 30% के ऊपर जहां पर वोटर लिस्ट में मुसलमानों की आबादी है, वोटर लिस्ट में नाम है, आप जीत कर आते हैं। तो इसमें आपका बोलना कि नहीं हम तीर मार लिए, नहीं आप तीर नहीं मार रहे हैं। अगर आप तीर मारते तो फिर आप यूपी में बीजेपी को रोक देते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुसलमानों में एक, जैसा बदरुद्दीन भाई ने कहा बिल्कुल सही है, मुसलमानों में एक जुनून है कि हम फिरका परस्त पार्टियों को वोट नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर आपको यह भी देखना है कि आपको भी जिंदा रहना है।
میں نے جو سیاست سیکھی اپنے والد کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی، اپنے بزرگوں سے سیکھی. ہم بدرالدین بھائی سے بھی سیکھتے ہیں. بدرالدین بھائی 2 in 1 ہے. یہ عالم دین بھی ہے اور سیاست دان بھی ہے. تو جہاں پر بدرالدین بھائی کا کام مشکل میں پڑ جاتا وہ دعا دے کے پھونک دیتے ہیں، جو میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں کہ یہ عالم دین ہے اور ایک پریکٹیکل عالم دین ہے. یہ ان کا یہ اس میں پھنسے ہوئے نہیں ہے اس ڈیبیٹ میں. اور بدرالدین بھائی آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بار ان کا کانگریس سے الائنس ہوا تھا اور ان کی بدولت کانگریس کو اتنی سیٹیں ملی آسام میں، اور جب اقتدار نہیں ملا کانگریس کو تو نتیجہ آنے کے 24 گھنٹے نہیں ہوئے میں نے اپنے کان اور آنکھ سے سنا کہ کانگریس کے لیڈر بدرالدین بھائی کو بدعا دے رہے تھے. یہ ان کی سیاست ہے. بدرالدین بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا نا حضرت، ورنہ عطر کی شیشی بھی نہیں ملے گی. دیتے نہیں ہے، ان سے خوشبو مانگو بولتے میں دعا دوں گا، پڑھ کے پھونک دوں گا. تو کانگریس نے یہ کام کیا. تو یہ چیز آپ کو دیکھنا ہے. اب ہم انڈیا الائنس میں ہم نہیں ہیں، بھاڑ میں جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب اس میں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ دم گھٹے گا. وہاں پر آپ آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے مقابلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مقابلہ کریں نا آئیڈیالوجی بی جے پی سے. آپ پہلے یہ کہیں گے کہ دیکھو ماحول اتنا خراب ہے کہ اگر آپ کو دیں گے ٹکٹ تو پھر ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملے گا، یہ کھلا بولتے ہیں. تو میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اندر کمرے میں کہتے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ راہل گاندھی امیٹھی سے کیوں ہارے اور وائناڈ سے کیوں جیتے؟ وہاں پہ اسدالدین اویسی نہیں لڑا الیکشن، وہاں ڈیل نہیں ہوئی میری بی جے پی سے، نہیں ہوئی ڈیل میری. مگر وائناڈ سے جیتے. کیوں جیتے وائناڈ سے؟ کیونکہ مسلم لیگ ہے وہاں پہ. مسلم لیگ نے ان کو ڈوبنے سے بچا لیا. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے. ان میں وہ ویژن تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو زندہ رکھا. وہ کام اس کے بعد تنگل فیملی نے اس کو لے کر آگے بڑھے اور بڑی کامیابی کے ساتھ انڈین مسلم لیگ کیرل میں کام کرتی ہے. اور وہاں پر ابھی آپ نے بتایا محمد بشیر صاحب نے، اب ایجوکیشن منسٹر بھی تھے، کہ کس طریقے سے مسلم لیگ کیرل میں کام کرتی ہے اور اپنی طاقت پر جیتتی ہے، اور ان کی طاقت کے بغیر کانگریس اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے. تو یہ جو سیاست ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر جو ہندی بیلٹ کی سیاست ہے وہاں پر مسلمانوں کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا. آپ نے میں پچھلے اتر پردیش کے چناؤ میں بولا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ بہت سے لوگ مجھے بولے کہ ہم فیصلہ کر لیے، ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے. میں نے ٹھیک ہے میں لڑوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اب کے بار بی جے پی کو روک دیں گے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ آپ روکیے ضرور، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ جیتیں گے کتنے؟ آپ اپنی آواز تو بنائیے، 3-4 کو جتائیے جو آپ کے لیے لڑیں گے، آپ کی آواز بنیں گے. بولے نہیں ہم فیصلہ کر لیے کہ اب کے بار ہم سائیکل کو ساتھ دیں گے. میں نے کہا مبارک، آپ کا فیصلہ ہے، میں تھوڑی بہت مجھے تکلیف ہوگی مگر آپ کر لیجئے. مگر میں ان کو بتایا کہ آپ کامیاب نہیں ہونے والے. بولے آپ کو کیسے معلوم؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کامیاب نہیں ہوں گے آپ. مگر جنون تھا، پورے مساجد سے اعلان ہو گیا، سب مساجد سے اعلان ہو گیا. جمعے کے خطبے میں امام صاحب منبر رسول پر کھڑے ہو کے اچھا فیصلہ لیجئے، شیطانیت کو شکست دیجئے، انصاف کو کامیاب کریے، سب بولا گیا. اور ماشاءاللہ سے مسلمان سن لیا. مگر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بی جے پی چناؤ جیتی مگر آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ آپ کو ڈفرنس محسوس کرنا ہے. میرا جو پولیٹیکل اورینٹیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میرا ماننا یہی ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گا مانتا رہوں گا کہ بھارت کی جمہوریت، بھارت کا آئین اس وقت مضبوط ہوگا جب مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز ہوگی، مسلمانوں کا ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوگا.
اور جو لوگ بار بار ہم یہ مجھے اور بدرالدین بھائی کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے لڑنے سے بی جے پی جیتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آسام میں جب بوڈو سے جھگڑا شروع ہوا اس وقت 40-50 ہزار لوگ بے گھر ہو گئے تھے لوور آسام میں، اور غربت تو آپ دیکھے ہی نہیں ہوں گے دلی میں بیٹھنے والے، جو میں نے آسام میں دیکھے 5 لاکھ کے قریب. ہم 10 دن وہاں پر تھے، رمضان کا مہینہ تھا. جو خدمت بدرالدین بھائی اور ان کے ادارے نے کی، مرکز نے، غیر معمولی تھی. اب آپ بتائیے کہاں تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے. تو یہ جب تک آپ کے پاس آپ کے ووٹ سے کامیاب شدہ ایم ایل اے، ایم پی، کونسلر، سرپنچ نہیں ہوں گے، آپ کے مسائل نہیں حل ہو سکتے ہیں. مثال آپ کے سامنے ہے، بدرالدین بھائی نے کہا کہ 2 سال میں ان کی ادارے کی طرف سے 600 لڑکے نیٹ کامیاب ہیں، لڑکے لڑکیاں. تو کانگریس کیوں نہیں کرتی؟ کانگریس کو کرنا چاہیے نا. تو بولیں گے نا ہم سत्ता میں آ کے کریں گے. جب سत्ता میں آ جائیں گے تو بولیں گے آپ کے لیے نہیں کر سکتے، سب کے لیے کرنا ہے. کریے، سب کے لیے کریے. مسلم لیگ ہے، مسلم لیگ کا ایک سٹرکچر ہے، پارٹی کا بہترین سٹرکچر ہے. میں خود جا کے دیکھا ہوں. آج ہمارے پارلیمنٹ میں 75 سال کا ڈیبیٹ تھی پارلیمنٹ کی سیاسی سفر کی. تو میں نے اپنی تقریر میں شروعات میں کہا کہ میں آج اس یہاں پر ایوان میں کھڑے ہو کر سلام کرتا ہوں مولانا حفظ الرحمان کو، میں سلام کرتا ہوں بنات والا صاحب کو اور سلیمان سیٹھ صاحب کو. یہ میری بدقسمتی رہی کہ میں حفظ الرحمان صاحب کو نہیں دیکھا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے بنات والا صاحب کو، سلیمان سیٹھ صاحب کو دیکھا. میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، بنات والا صاحب کے ساتھ. میں اتر پردیش گیا تو سب سے پہلے بنات والا صاحب کے ساتھ گیا. 1996 میں گیا تھا میں، اور میں نے بنات والا صاحب کو روتے ہوئے دیکھا رامپور میں. میں بنات والا صاحب کو مراد آباد میں روتے ہوئے دیکھا، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو، یہ مراد آباد کا وہ عیدگاہ ہے جہاں پر 1986 میں اگست کے مہینے میں عید الفطر کے دن 600 مسلمانوں کو گولی مار دی گئی تھی. یہاں پر سرکار کانگریس کی تھی. یہ بات نہیں کریں گے، مگر آپ ووٹ ان کی دیں گے. سیکولر زندہ رکھنا ہے. دیکھیے ایک بات سنیے، اگر آپ مولانا بیٹھے، حدیث شریف کو میں بیان نہیں کروں گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. آپ کو تو 2500 مرتبہ ڈس دیے لوگ، مگر آپ کے دل و دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ہم کو ان کو ہی ووٹ دینا ہے، یہ ڈیلیور کریں گے. ڈیلیور نہیں کر سکتے. دیکھیے اگر کوئی چناؤ ہو بھی جاتا ہے اور سرکار بدل بھی جاتی ہے، نفرت کیسے ختم ہوگی بتائیے آپ؟ نفرت تو اسی وقت ختم ہوگی جب آپ کا کوئی لڑنے والا ہوگا، جو آپ کی بات کرنے والا ہوگا. میں بدرالدین بھائی، ہمارے ایٹی محمد بشیر صاحب مائنورٹیز کے جتنے سکیمز ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، پکارتے ہیں. ابھی بدرالدین میں بتا رہے تھے پارلیمنٹ میں بولے تو کوئی بی جے پی والا ان کو بول دیا پاکستان چلے جاؤ، کچھ بولا آپ کو تو بدرالدین بھائی بولے گیٹ آؤٹ، اس کو کچھ بول دیا بدرالدین بھائی. تو نہیں دیکھیے آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ ہم ووٹ ڈالنے والے بنیں گے، مبارک آپ کا اختیار ہے، میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہوں. مگر یاد رکھیے 40 سال کے بعد جب آپ کی یہ نسل جس کو جنریشن زی کہتے ہیں وہ آپ سے پوچھے گی آپ نے کیا کر کے دے دیا ہمارے کو، جب آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سوچئے اس بات کو. آپ کا مقصد یہ نہیں کہ ووٹ ڈالنا، آپ سوچ تو لیجئے کیا کرنا ہے، آپ کیا کرنا چاہیں گے. آپ لیڈر بنائیے نا. لیڈر کیوں نہیں بنتے آپ؟ جب آپ ہر پارٹی کے لیڈر کو، اس کے سماج کو لیڈر بناتے ہیں، آپ تو لیڈر کیوں نہیں بننا چاہتے؟ نہیں ہم ڈرتے نہیں کچھ ہو جائے. ارے کچھ نہیں ہوگا. اب کیا ہونا باقی ہے؟ اب جیل میں آپ ہمارے لڑکے سڑ رہے ہیں 3-3 4-4 سال سے. لڑائی اگر کوئی لڑ رہا ہے مودی سے تو مسلمان لڑ رہا ہے اس جمہوریت کو بچانے کے لیے. گھر اگر کسی کا ٹوٹ رہا ہے تو انڈیا الائنس کا گھر نہیں ٹوٹ رہا ہے. کسی کو ماب لنچنگ کی جا رہی ہے تو کسی سیکولر نیتا کے بیٹے کی ماب لنچنگ نہیں کی جا رہی ہے. کسی کی بیٹی کو تعلیم سے اگر روکا جا رہا ہے تو ان کی بیٹیوں کو نہیں، میری بیٹی کو روکا جا رہا ہے. اگر کسی کو ٹرین میں گولی ماری جا رہی ہے نام پوچھ کر تو ان کو نہیں مارا جا رہا، مجھے مارا جا رہا ہے. یہ اس ملک کی تلخ حقیقت ہے. اگر آپ یہی سمجھ رہیں گے کہ مشاعرے میں بیٹھتے جا کے وہ سیکولرزم کے بارے میں شاعر بولا، دل بڑا خوش ہو جاتا. بھائی صاحب مگر ریالٹی کیا ہے؟
रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो, मगर हम डरते हैं। नहीं, अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे। आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। आप मेरी बात समझो, मेरी बात को। आप यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा, सियासत में पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शौर है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते हैं अपनी समाज के लिए। हम क्या करते? नहीं नहीं, बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए।